السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دی اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارا جو یہ قسط وار سلسلہ چل رہا ہے جہیز ایک ناسور کے نام سے، جو موجودہ دور میں بہت ہی خطرناک سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جس میں جڑیں جما لی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی گفت و شنید سے لوگوں کے اندر کوئی سمجھ و شعور پیدا فرمائیں، مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم اس سلسلے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جس طرح سے شوہر پر عورت کا مہر واجب ہے، اس طرح سے اس کی ضروریات زندگی کا دستیاب کرنا اور اس کا انتظام کرنا، اس کی زیب تن، لباس، کھانے پینے کی چیزیں، اٹھنے بیٹھنے، سونے کے لیے بستر وغیرہ، یہ سب چیزیں جیسے کہ شوہر پر واجب ہیں، اسی طرح سے بہت سارے حقوق عورت کے شوہر پر واجب ہیں۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں کہ عین شادی کے موقع پر گھریلو سامان کی فراہمی اور نمائش غیر شرعی عمل ہے۔ یعنی شادی کے موقع پر، بالکل شادی کا وقت ہو چکا ہے، ایسے موقع پر جو گھریلو سامان اور ساز و سامان ہے، اس کی تیاری اور اس کو اڑوس پڑوس میں دکھانا، گاؤں بستی میں، محلے میں اس کا ذکر کرنا، اس کی نمائش کرنا، یہ سب غیر شرعی عمل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ سامان جہیز شرعاً خاوند کے ذمہ واجب ہے اور بیوی کی جملہ جائز ضروریات زندگی کا نظم کرنا اس کے فریضہ میں داخل ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ شادی سے قبل جملہ ضروریات زندگی کا انتظام کر لے۔ یعنی شادی سے پہلے جو بھی شخص ہو اور شادی کی تیاریاں کر رہا ہو، شادی کرنا چاہتا ہو، تو شادی سے پہلے اپنا گھر اور ضروریات زندگی اور گھریلو جو سامان ہے اس کا شادی سے پہلے اپنا انتظام کر لے۔ لیکن عین شادی کے موقع پر گھریلو ساز و سامان کا نظم کرنا اور نمود و نمائش سے کام لینا غیر شرعی عمل ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرہ ہلاکت و تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شادی کے موقع پر سامان جہیز فراہم کرنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے پاس نہ تو مکان تھا، نہ گھریلو ساز و سامان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شادی سے قبل گھریلو ساز و سامان کا بندوبست کرنے سے قاصر تھے، یعنی مجبور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی شادی سے پہلے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نظم و نسق کرایا اور تمام صحابہ کرام کو اس کا حکم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرپرست تھے، لیکن آپ کے اختیاری فقر سے سب لوگ واقف ہیں۔ اس کے علاوہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ عین شادی کے موقع پر خاوند کی جانب سے سامان جہیز کا باضابطہ نظم ہوا ہو۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا جس میں ہم تمام کے لیے عبرت اور وافر مقدار میں سامان عبرت موجود ہے۔ ابن ابی وداع کہتے ہیں کہ میں سعید ابن مسیب کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ یہ ایک تابعی ہیں، تو ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ بیوی کے انتقال کی وجہ سے چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم نے ہمیں خبر تک نہیں کی، ہم حاضر ہو جاتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کسی عورت کا انتخاب کر لیا؟ یعنی سعید بن مسیب نے حضرت وداع سے یہ پوچھا، یہ سوال کیا۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے کون لڑکی دے گا؟ میں تو 3 درہم سے زیادہ کا مالک نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، میں اپنی لڑکی دوں گا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ ایسا کریں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔
پھر انہوں نے حمد باری تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے بعد 2 درہم یا 3 درہم کے عوض مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب میری خوشی کا یہ عالم کہ اپنے آپ کا ہوش نہیں رہا۔ اس حال میں اپنے گھر آیا۔ استاد محترم کے بلند اخلاق و کردار اور صفات عظمیٰ کا ہر باب ہمارے ذہن و دماغ میں مسلسل گردش کرتا رہا۔ نماز مغرب کی ادائیگی اور افطار صوم کے بعد آرام ہی کر رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دینے کی آواز سنائی دی، یعنی کسی نے دروازے پر آ کر کے کندی کھٹکھٹائی اور دروازہ کو پیٹا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آواز آئی سعید۔ میں ہر اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگا جس کا نام سعید تھا، مگر ایک ہی نام میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ تھے سعید بن مسیب، لیکن میں نے ان کو 40 سال سے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا نکلا کہ اچانک سعید بن مسیب کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میں نے کہا یہ تو سعید بن مسیب میرے سامنے اچانک، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ نے زحمت کیوں کی؟ مجھے اطلاع فرما دیتے تو میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ انہوں نے فرمایا تم اس کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا کیا حکم فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم تنہا تھے، میں نے تمہاری شادی کر دی، لہٰذا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تم تنہا رات گزارو۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ فوراً آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ پھر سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کے اندر داخل کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مارے شرم کے گر پڑی۔ میں نے ان کے سامنے پیالہ پیش کیا جس میں تیل اور روٹی تھی، اور اس پیالہ کو چراغ کے سائے میں رکھا تاکہ وہ اس معمولی کھانے کو نہ دیکھ سکیں۔ پھر میں چھت پر چڑھا اور پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ آئے اور کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی ہے۔ ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا کیا سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دی ہے؟ میں نے کہا ہاں، ان کی بیٹی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ آگے چند سطروں کے بعد یہ بھی مذکور ہے کہ سعید بن مسیب کی بیٹی کی طرف عبد الملک بن مروان جو اس وقت کے ملک تھے، بادشاہ تھے، اپنے بیٹے ولی عہد ولید بن عبد الملک کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا رشتہ منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے ہر ممکن تدبیر اپنائی کہ کسی طرح سعید بن مسیب راضی ہو جائیں۔ اس مقصد کی خاطر اس نے سردی کے زمانے میں 100 کوڑے لگوائے اور دیگر تکالیف میں مطلع کیا، لیکن آپ راضی نہ ہوئے۔ اس واقعے میں غورطلب امر یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں اور ہر سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن نہ آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا اور نہ خاوند کی طرف سے گھریلو ساز و سامان عین شادی کے موقع پر مہیا کرنے کی بات کہی، اور نہ مہر کی مقدار زیادہ رکھی جس طرح موجودہ دور میں رواج ہوا چلا آ رہا ہے، جس کی ادائیگی عموماً شوہر کے بس سے باہر ہوتی ہے یا شوہر مہر کی ادائیگی کو ضروری نہیں سمجھتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کسی آدمی نے کسی عورت سے قلت مہر یا کثرت مہر شادی کی، لیکن اس کے دل میں عورت کے اس حق کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں، تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا، وہ مر گیا، تو اس حال میں اگر وہ مر گیا تو اس نے اس کا حق مہر اس کے سپرد نہیں کیا، تو وہ قیامت میں اللہ سے زانی کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور نئے اپڈیٹ کے ساتھ میں، جب تک کے لیے